السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. کل کے پروگرام میں ڈسکس کیا ناظرین ہم نے، کیونکہ جب یہ پروگرام اس وقت ہو رہا تھا تو پی ایم ایل این کا ایک وفد کیا کراچی میں، جہاں گورنر سے ملاقات ہوئی، 9-0 گئے، پیار محبت کی باتیں ہوئیں، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو صدارتی امیدوار ہیں ممنون حسین صاحب، ان کی حمایت کریں گے، بھرپور حمایت کریں گے. اس کے بارے میں کل بات تو ہو گئی، لیکن آج خاص طور پر اس حوالے سے بات ہوگی کہ اس ڈیسیجن کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سندھ کی سیاست کے اوپر. اس کا جو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کو بینیفٹ ہے وہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے لے سکیں گی، اور کیا کراچی کے حالات اس طرح جو ایک قسم کی آپس میں کوآپریشن ہے دو گورنمنٹس کی، دو جماعتوں کی انفیکٹ، اس میں کوئی ان سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا نہیں، اور کچھ ایسی باتیں جو کہ شاید اس لو افیئر کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ناظرین. اور ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک کہ اس سال ڈیو ہے کہ نئے آرمی چیف کی سلیکشن بھی ہوگی، نئے آرمی چیف بھی آئیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، وہ کس طرح کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ جو پاسٹ ایکسپیرینسز رہے ہیں میاں صاحب کے وہ کوئی اتنے خوشگوار نہیں رہے، اور پاکستان کی کچھ ہسٹری بھی اسی طرح سے ہی ہے. تو آج اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. لیکن سیٹھی صاحب جناب، ہاں جی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے حوالے سے کل ہم نے بات کی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں. جیسے کہ آپ نے کہا، آپ کی مسکراہٹ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی شرارت آ رہی ہے. نہیں، میں کوئی شرارت نہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں سیٹھی صاحب جو آپ نے کہا. میں نے جو کہا اس کا یہ مطلب ہے گڑبڑ ہونے والی ہے. اچھا ناظرین، یہ ایک سب سے پہلے ایک کچھ مختلف اوقات کے کلپس ہیں، ذرا آپ یہ دیکھیے کیونکہ کافی لمبا سلسلہ ہے. تو پہلے آپ یہ ملاحظہ کیجیے جناب الطاف حسین صاحب کیا فرماتے ہیں، میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں. کبھی یار کبھی پار لگاتی ہے نظر. فورن پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ کسی پارٹی کی یہاں پہ قیادت کر سکتا ہے پاکستان میں؟ تم نے تو آوریت کا دودھ پیا ہے. دودھ کی بوتل کبھی جنرل جیلانی کے پاس ہوتی تھی اور وہ تمہیں دلایا کرتا تھا، اور جب رونے لگتے تھے تو ضیاء الحق لے لیتا تھا کہ لاؤ جیلانی. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جب کراچی گئے تو اس وقت اس نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے 52 لوگوں کو وہاں پہ قتل کروایا. یہ رہنما جو کل مظفر آباد میں بھاؤ بھاؤ کر رہے تھے، ارے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ تمہاری جماعت نے تمہارے حکم پر سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. ان میں ایسے لوگ شامل جنہیں 100 بندوں کو قتل کیا ہے. مسلم لیگ کے رہنما، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کوالیفائڈ کراچی یونیورسٹی سے فارماسسٹ ہوں. اگر ایک دوائی سے تیرا علاج نہیں ہو سکتا تو مجھے اور. جو ہمارا انقلاب ہے وہ بند بوریوں میں لاشیں ملنے کا انقلاب نہیں ہے. مزاج درست ہوا یا درست نہیں ہوا، یہ کیا منافقت ہے بھائی؟ اس منافقت کو ایم کیو ایم کے ووٹر صاحبان آپ بھی سمجھو. یہ شرارت تھی نا. دیکھ آپ نے جیسے کہا تھا ویسے ہی کٹھے نہیں، یہ شرارت اس لیے کی آپ نے کیونکہ کل میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیگل نوٹس مجھے آیا اس میں آپ کا نام بھی ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے وہ آپ کو بات پسند نہیں آئی. آج آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ سارا کا سارا میرے کھاتے میں ڈال دیا. مگر ایم کیو ایم بھی، انہوں نے بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا کچے بنٹے نہیں کھیلے ہوئے. سیٹھی صاحب اس پہ وہ جانتے ہیں شرارتی کون ہے. سیٹھی صاحب اس پہ تو کوئی نوٹس دے ہی نہیں سکتا، ان کے اپنے منہ کے کئی بھی باتیں، اس پہ کیا نوٹس؟ ارے اس پہ بھی نوٹس آ جائے گا. پتہ نہیں میاں صاحب سے نہ آ جائے، پتہ لگے پی سی بی چیئرمین فارغ ہو گیا. اچھا نہیں، چلیں تھوڑا سا ایکچولی کل ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ جی اگر آپ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کچھ چیزیں بتائیں، کیونکہ کیا یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا پھر زرداری صاحب اگر ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلتے رہے تو کیا وہ درست انداز تھا ان کا، کیونکہ اس وقت ان پہ بڑی تنقید کی جاتی تھی. ایک سیٹھی صاحب اور ذرا تھوڑی سی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اس جو چپکلش تھی دونوں جماعتوں کی، چوہے نثار صاحب کی اور وسیم اختر صاحب کی. میں ذرا وہ بھی دکھانا چاہوں گا ریکارڈ کی درستگی کے لیے. ناظرین یہ بھی ذرا دیکھیے گا. ایک شخص ایک مخصوص بیماری کے لیے داخل ہوا جس سے ابھی تک وہ نکل نہیں پایا.
ہمیں اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے جو چند ورک ہیں وہ منظر عام پہ لانے پڑیں گے. اور حد تو یہ ہے کہ یہاں انقلاب لانے چلے ہیں یہ پاکستان میں، مگر انہوں نے وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے ملکہ برطانیہ کا. چودھری نثار صاحب نے یہاں بلکہ صاحب لگاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کے آگے، وگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آدمی. لیڈر ان کا بال لگوا رہا ہے انگلینڈ میں، ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں. یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی مشکلات لکھتے ہیں، قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں. یہ لیڈر جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں، یہ حال ہے ان کا. شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے. جب اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے چیزیں نکلی تھی. یہ لیڈران ہیں آپ کے. پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، کرپشن انتہا پہ ہے، پروسٹیوشن انتہا پہ ہے، ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں، اس کو نہیں روک سکتا یہ لوگ. یہ شریف لوگ ہیں. رائیوینٹ کا محل دیکھیں ان کا، 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ. آج 32 فیکٹریاں ہیں اس کے پاس. کہاں سے پیسہ آیا یہ؟ پوچھیں آپ اس سے. یہ الزام لگا رہا ہے یہاں کسی شریف آدمی پہ کھڑا ہو کے. پنڈورا باکس مت کھولے، ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے. وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار، تیرے کو پورا پنڈ ہی جانتا ہے. تو وگ لگا کے پھرتا ہے مسٹر بین. اپنا منہ بند کرو اور الطاف حسین کے لیے یہ مغلظات، یہ گندی باتیں بند کرو، ورنہ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ رائیونڈ کے محل میں بند رہو گے، لاہور کے لوگ ماریں گے تمہیں. یار یہ جو ہے نا آپ نے آج نہیں. اچھا میری بات، اب اس میں سوال یہ ہے سیٹھی صاحب جو میں نے سب سے پہلے کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب اگر پی ایم ایل این نے گئے ہیں، مشاورت کی ہے یا چلے گئے ہیں، کراچی کے امن کے لیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب پیپلز پارٹی اقدام کرتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی یہ ایک بڑی ان ہولی الائنس ہے، بڑی گندی الائنس ہے. اگر پی ایم ایل این یہ کر رہی ہے تو اس کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہتر کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے جو کچھ دکھایا اس سے تو بڑا، جو اگر کوئی ڈاؤٹ تھا تو آپ نے تو کلیئر کر دیا نا کہ ہم عام میں سب ننگے ہی ہیں. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کرے تو پیپلز پارٹی ٹھیک نہیں ہے، اور نون کرے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ تو کلیئر ہو گئی. تو اس سے 2-3 باتیں یاد دلانی پڑتی کہ سیاست میں کوئی پرماننٹ دوست یا پرماننٹ دشمن نہیں ہوتے. جیسے ریاستوں کے درمیان کوئی پرماننٹ دوست اور کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتے. ڈپلومیسی میں ریاست کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، سیاست کا نام ہی اس چیز کا ہے کہ آج کی بات کل بھول جاتے ہیں اور کل کی بات آج بنا لیتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. ہاں اتنی شدید کانفرنٹیشن جو پہلے رہی ہے وہ راتوں رات اس کو ایویپوریٹ ہو گئی لگتی. تو یہ تھوڑی سی ذرا سرپرائزنگ چیز ہے. وہ وقت لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کولنگ آئس کو میلٹ کرنے میں، مگر یہاں آئس کو ٹھاک کر کے کیا توڑ دیا. اب آئیے کہ اتنا بڑا قدم نون نے کیوں لیا؟ کیونکہ نون کا جو رویہ تھا بڑا سخت تھا تھروورڈز ایم کیو ایم، اور یہ 1998 کے بعد یہ رویہ سخت رہا ہے. اور آج راتوں رات جا کے انہوں نے یہ کیا. اب جو لوگ نون کے حامی ہیں یا ساتھی ہیں وہ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کیا ملا اس سے؟ وہ پہلے تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ایسے ہاتھ ملانا ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا موقع پرستی کی سیاست ہے، اور میاں صاحب پرنسپلز کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کراچی کی ایم کیو ایم جو ہے وہاں کراچی میں ان کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی بڑھ رہی ہے. اور اس صورتحال میں جب ایم کیو ایم کی جو سگنیفیکنس ہے فار دا نیکسٹ 5 ایئرس وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ نے ان کو کیوں اتنی لفٹ کیوں کرائی؟ انہیں آپ ایک قسم کی ری برتھ کا آپ نے موقع دے دیا. یہ بھی اس میں بھی وزن ہے صاحب. ہاں کہ آپ انہیں کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی لیڈرشپ کے اندر ایک سخت کرائسس ہے. آن ٹاپ آف دیٹ کراچی کا ووٹر جو ہے وہ اتنی انتھیوزیازم سے ایم کیو ایم کے لیے نہیں ووٹ کر رہا. کچھ لوگ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ایک گراف گر رہا ہے ایک پارٹی کا، تو اس کو آپ نے کیوں اٹھایا ایسے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹوٹ جائے گا اس کے بعد. تیسری بات جو وہ کہتے ہیں، جو کہ ان دونوں باتوں میں وزن ہے، تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں منیب کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے ساتھ انٹیریئر سندھ، یہ جو ایتھنک سندھی ہے، اس کو آپ نے اینٹیگنائز کر دیا.
آپ نے بڑی کوشش کی کہ سندھ میں آپ گئے, آپ نے سندھی نیشنلسٹ سے بات کی, آپ کو یاد ہے الیکشن سے جی میاں صاحب نے الائنسز بنائے, بہت سے جلسے کیے ہیں, بہت سے جلسے کیے, الائنسز بنائے, کوشش ان کی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ ڈینٹ ڈالا جائے پی 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 کے ووٹ کو, فنکشنل کو ساتھ لیا, فنکشنل کو ساتھ لیا, پھر نیشنلسٹ کو لیا, کمیونسٹ کو ساتھ لیا, بالکل. اور اب آپ نے جا کے ان کے دشمنوں کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیا اور جپیاں ڈال لی اور ہار پہنا دیے. تو اس کے ساتھ آپ نے اپنی جو لانگ ٹرم پراسپیکٹس تھے, ایک طرف ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملا کے جو کہ لانگ ٹرم پراسپیکٹس پارٹی کے نیچے جا رہے ہیں ان کو اٹھایا, اور جہاں آپ کے لانگ ٹرم پراسپیکٹ شاید بننے جا رہے تھے سندھ کے اندر, ابھی نہیں تھے مگر بن جاتے آہستہ آہستہ, وہ آپ نے ایک دفعہ پھر دھکا دے دیا ان کو. تو یہ سارے آرگیومنٹس جو ہیں دے آر ویلڈ. اس کے علاوہ ایک اور آرگیومنٹ بھی ہے کہ میاں صاحب آپ کو کیا ملا, ایم کیو ایم کو ووٹ ملا نا الیکشن کے لیے, پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے, مگر ہمارے دوست یہ کہتے ہیں, اور پھر اگین اس میں وزن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ووٹ ملا آپ کو, 39 ووٹس مل گئے, 49 ووٹس مل گئے, اس کے بغیر بھی آپ جیت رہے تھے. اور ایم کیو ایم کبھی بھی, آپ نے سیاست غلط کھیلی ہے, ایم کیو ایم کبھی بھی زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ کو نہ دیتا. ایم کیو ایم نے میکسیمم ایبسٹین کرنا تھا, کیونکہ ایم کیو ایم نے آپ کے ساتھ, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بنا کے رکھیں, آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ان کی ریکوائرمنٹ تھی. آپ نے کمزور پارٹی کی جس کی ان کی ریکوائرمنٹ تھی, ان کو آپ نے مضبوط کر دیا اور آپ نے ان کو دے دیا سم تھنگ دیٹ دے وڈ نیور ہیو گاٹ. اور وہ ویسے بھی آپ کے خلاف ووٹ نہ ڈالتے, بیکاز وہ ہمیشہ اپنی اوپننگ رکھتے, لیوریج رکھتے آپ کے ساتھ. اچھی سیاست ہے نا, مطلب ٹھیک ہے, پریکٹیکل. تو اس لیے آپ نے تو گندی سیاست کی یا غلط سیاست کی, آپ کو کیا ملا. اور اگر آپ نے یہی لینا تھا کہ جی, تو پھر اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ ایک اچھی الیکشن کروا لیتے. یہ جو 6 تاریخ والی بات ہے, اس کے اوپر ہی چھوٹی سی کمپرومائز کر لیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور سب الیکشن میں حصہ لیتے اور آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا. اب بدمزگی بھی ہو گئی, آپ نے خام خواہ ایک بوائیکاٹ کروا دیا, 3 پارٹیز اکٹھی ہو کے بوائیکاٹ کر لیا, یہ 40 ووٹ لینے کے لیے یا 50 ووٹ لینے کے لیے, جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جو بوائیکاٹ ہے دیٹ از فار ویٹیئر ایز این ایشو. تو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ سیاست, جس نے بھی ایڈوائس میاں صاحب کو یہ دی, میاں صاحب کو ایڈوائس جو تھی وہ اچھی ایڈوائس نہیں تھی, اور یہ اس میں میاں صاحب کا پوٹینشیل گین جو ہے وہ بہت کم ہے, پوٹینشیل نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ لوگوں کا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری آرگیومنٹ میں وزن ہے. کیونکہ کل ہم نے جو آرگیومنٹ کی, ہم نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کا تو بڑا اچھا فیصلہ ہے, ان کو تو بہت کچھ مل گیا. میاں صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ بوائیکاٹ نہ ہو جائے, اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی طرف رنگ بھی دیا جائے کہ جی ہر طرح سے سپورٹ ملے. تو میں نے کہا کہ وہ کیونکہ جمہوریت کی طرف چاہتے تھے کہ اچھی پریزیڈنشیل الیکشن ہو جائے, مگر وہ تو انفارچونیٹلی خراب ہوگی نا بائی دا بوائیکاٹ آف دا پی 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 اینڈ اٹس الائز. اچھا, اب ایک جو ویو پوائنٹ ہے جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا ہے, کراچی کے اندر جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جماعتوں کو, پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اتنا لیوریج دے سکتے ہیں کہ جی دس از کنیکٹڈ ٹو دا کراچی پیس, کہ جی میاں صاحب نے کراچی کے پیس کے لیے کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ قریب کیا ہے انہوں نے. دیکھیے یہ تو ایک آرگیومنٹ ہے نا پوٹینشلی, کہ اگر ایم کیو ایم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور اگر کراچی میں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ ایم کیو ایم ساتھ ہوگی, گورنر اپنا ہوگا, تو گورنمنٹ جو ہے وہ گورنر رول لگا سکتی ہے پی 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 کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے, اور اپنا سٹیمپ کر سکتی ہے کراچی کے اوپر. یہ ایک اوپننگ ڈیفینیٹلی, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی احتجاج کرنے جائے گی تو اس کا کراچی میں اتنا زور نہیں ہے. باقی انٹیریئر سندھ میں احتجاج کرے گی بھی اگر پریزیڈنٹ رول کسی سٹیج پہ لگتا ہے, گورنر رول لگتا ہے, تو پیپلز پارٹی نون والے کنٹرول کر لیں گے کراچی کی سچویشن کو, کیونکہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ, ود دی ہیلپ آف ایم کیو. مگر اس میں ایک چیز بھول جاتے ہیں نا, کہ اگر کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں تو پھر صرف پیپلز پارٹی کا تو سب سے کم رول ہوگا, ان کا تو ایک نیگیٹو رول ہوگا ان دا سینس کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کمزور ہوگی. مگر اگر گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھا جائے اور حالات خراب ہوتے ہیں, تو ان حالات خراب ہونے میں تو ایم کیو ایم کو ایک اہم رول ہو سکتا ہے, ہمیشہ رہا ہے گراؤنڈ سچویشن میں, اور اے این پی کا اور دوسرے جو ایتھنک گروپس ہیں. تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے کہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ رکھا جائے, پی 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 کو آئسولیٹ کیا جائے سندھ میں, دس از ناٹ اے گڈ پالیسی. اینڈ یہ سیٹی صاحب, ڈو یو تھنک دس از رائٹ فیکچولی کہ یہ فارمولا کام نہیں کیا, اس نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کام نہیں کیا کہ ٹیکنگ ایم کیو ایم آن بورڈ, اور کراچی کے اندر پیس تو نہیں ہوا. بیکاز بیسکلی کراچی کے لیے, یو آر رائٹ, کراچی میں پیس کے لیے یو نیڈ اے ویری فرم گورنمنٹ.
जो केयर ना करे कि अपने अलायंस पार्टनर्स क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करके कराची को क्लीन अप किया जाए। मगर उसकी जो प्री कंडीशन है वो ये है कि वो गवर्नमेंट को खुद साफ शफाफ और तकड़ा होना पड़ेगा और एफिशिएंट, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी का जो रिकॉर्ड है फेडरल गवर्नमेंट में भी और सिंध में भी इज नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन फैक्ट इज क्वाइट बैड। तो इसलिए अगर नवाज शरीफ साहब किसी स्टेज पे इन फ्यूचर गवर्नर्स रूल लगाना चाहते हैं और कराची को डायरेक्ट गवर्न करना चाहते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, तो ये अलायंस विद द एमक्यूएम विल बी हेल्पफुल। बट दैट पॉलिटिक्स, वो जो पॉलिटिक्स है और भी एलियनेट करेगी एथनिक सिंधी को, अगर वो पॉलिटिक्स खेलनी है तो। बिल्कुल। और ऑलरेडी इसके साथ गड़बड़ हो गई है और जाके भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये देखने वाली बात है कि नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अच्छा ये क्या है। अब ठीक, अब ये इसमें एक और बात कि एमक्यूएम ने कहा जी हम सपोर्ट करेंगे कैंडिडेट को, लेकिन उन्होंने ये कल तक जो रिजॉल्व में हैदराबाद रिजवी साहब को भी देख रहा था, ट्विटर के ऊपर भी उनका ट्वीट आया कि जी ये एमक्यूएम विल रिमेन इन द ऑपोजिशन। यार ये वही पुरानी वाली गेम है ना, एमक्यूएम इन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। अब अगर उनको 2 मिनिस्ट्रीज यहाँ मिल जाती हैं तो सिंध में वो इन ऑपोजिशन हो सकते हैं, या सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, यहाँ 2 मिनिस्ट्रीज ले लेंगे तो फिर कहाँ क्या रहेगा। तो ये कहाँ ऑपोजिशन में रहेंगे? दे विल रिमेन इन ऑपोजिशन इन इस्लामाबाद, ये कह रहे हैं वो। तो बस फिर इसका ये मतलब है गवर्नर अपना लगवा लेंगे। ऑलरेडी उनका गवर्नर तो मगर वो तो मियां सब चेंज कर सकते हैं ना, हाँ। किसी स्टेज पे भी। तो मतलब लेन देन की बात है ये एमक्यूएम को ऑपोजिशन में बैठना या गवर्नमेंट में बैठना इज इररेलेवेंट। जब उनका जी चाहता है तो वो ऑपोजिशन में चले जाते हैं, जब जी चाहता है तो वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं। और मेहर मौलाना फजल रहमान साहब का भी इसी किस्म का मौक़िफ़ होता है। बेसिकली ये सियासत होती है लेन देन की, क्योंकि गिव एंड टेक। उसकी वजह ये देखिए, कोई भी सियासतदान जो सियासतदान है, इनकलाबी की बात नहीं कर रहा, इनकलाबी तो इमरान खान साहब बाहर बैठ सकते हैं 5 साल, मगर जो सियासतदान है वो कभी भी आउट ऑफ पावर नहीं जाएगा। वो तो कहेगा यार हमने सारा खाता इसीलिए खोला था कि हम पावर में आएंगे, अब हम पावर में बाहर बैठ जाएं 5 साल तो लोग कहेंगे फिटे मुंह साढ़े वास्ते की कीता वोट भी देते थे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿनिस्ट्री ना होवे, झंडे ना चलन, तो लोग तो इज्जत ही नहीं करते, जुतियां मार तो कहते हैं अपने लिए कुछ नहीं किया तो हमारे लिए क्या करेंगे। अपने लिए कुछ करें, घर बढ़ाए, माहौल बनाए, थोड़ा सा हमें दे दें। वाह वाह वाह, क्या बात बोला प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का। वो इतना हॉरिबल नहीं है। हमारे एक दोस्त होते थे, वो ट्रेड यूनियन लीडर थे, तो बड़े इनकलाबी थे वो। तो वो जाहिर है सारी उम्र अगर इनकलाब किया तो मोटर वो स्कूटर पे ही आते जाते थे बेचारे, हैं 2 जोड़े ही थे उनके पास, मगर है बड़े इनकलाबी थे। तो किसी ने उनसे पूछा जब वो रिटायर हो गए कि यार क्या इतने इनकलाबी, अवाम ने, मजदूरों ने आपको वोट नहीं दिया, आपको इतने ऊपर नहीं लेके गए। उन्होंने कहा यार गलती ये है कि मैं सारी उम्र स्कूटर पे आया तो स्कूटर पे गया, जब मैं रिटायर हो गया तो मैंने पूछा उनको कि भाई हमने इतनी मेहनत की आपके लिए तो क्या किया। उन्होंने कहा थी आप अपने लिए स्कूटर लेके आए थे, स्कूटर लेके जा रहे हैं, हमारे लिए क्या करिए। तो हमें तो वो चाहिए जो कि स्कूटर पे आए और उसके बाद मर्सिडीज आ जाए, फिर हम कहेंगे यार साडा लीडर है। हाज़रीन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन के हवाले से, उसकी एक बड़ी हिस्ट्री भी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।